اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام فقہا کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نسب میں کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے۔ دلیل اگر علم اور یقین نہ ہو تو شہرت ہے، اور اس طرح کی شہرت اس مورد میں نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ ہوں تب بھی حجیت نیچے جہاں زہرا سلام اللہ علیہا، کہ اگر ایک آدمی نے کچھ کہا ہے، ایک بات کہی ہے تو اس کی حجت نہیں ہے شرعن، کوئی ہے اہمیت نہیں ہے اس کی شرعن کوئی، کیونکہ نسب باپ سے ہوتا ہے۔ ذریه هست. خدای عز و جل فرموده و من ذریت ہے، ذریت ابراہیم اور عیسیٰ۔ مورد و عیسی عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، در که نداره لیکن ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم ہے، ذریت ہے۔ ذریه هست اما نسب تو نسب صرف اور صرف باپ سے ہوتا ہے، اور پوری تاریخ میں صرف ایک استثناء ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ذریت قرآن فرموده اور ابناءنا، کہا امام حسن و امام حسین کو پیغمبر سے، یعنی امیر المومنین سے ہے، لیکن رسول کی طرف بھی یہ نسبت دی گئی ہے، اور یہ استثناء ہے کل تاریخ میں۔ اگر کوئی ماں کی طرف سے سید ہے، یعنی سیدہ کا بیٹا ہے، تو شرافت ہے، شرف ہے، غیر سید مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کچھ سب نے کہا ارث نہیں اس۔ ہم کہتے ہیں بیٹا اور بیٹی، پسر یعنی بیٹا باپ کی طرف سے آئے گا، ولایت ذریت نسب باپ کی طرف سے۔ الاسلام یجب ما قبله اگر کوئی مسلمان ہو جو اس نے واجبات پہلے انجام نہیں دی، وہ ساقط ہو جائے۔ سلام علیکم بله چه اشکال داره فقط کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کوئی سبب نہیں بنے گا کہ اس کے اوپر وجوب آ جائے۔ چه اشکال مگر آدما به هم دیگه سوگند کیا لوگ ایک دوسرے کو قسم نہیں دیتے ہیں، باپ کی قسم، ماں کی قسم، استاد کی قسم؟ اشکال نداره سوگند لیکن یہ قسم دینا سبب وجوب نہیں بنے گا، اما اشکال نداره حکم فقہی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی۔ اینا نعمتهای خداست، اینا عظمتهای خداست، یہ دن ایک عظمت ہے، اللہ کی طرف سے عظمتیں ہیں، یہ سب عظمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں خدا کی، همه خداست و عظمت خداست. خدای عز و لہذا خدا نے عالم کی قسم کھائی، عظمتیں دن کی، رات کی، سورج کی، چاند کی۔ خود دلیل نمیشه که معصومین کیونکہ اگر معصوم نے کہا ہو تو ہم سیکھ جاتے، سمجھ جاتے۔ یاد گرفتیم. علیکم السلام. شوفوا في بہار الانواع کی دوسری جلد، جنود عقل اور جنود جہل، اس جہل کا لشکر اور عقل کا لشکر۔ خوف جنود عقل میں سے ہے، امام خائف ہوتا ہے لیکن امام ڈرتا نہیں ہے، یعنی ڈرپوک نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا۔ ففررت منكم
جناب موسیٰ کے اندر خوف تھا، امام حجہ علیہ السلام کو خوف ہے، یہ خوف پسندیدہ ہے، عقلی ہے، یعنی اگر ظاہر ہوں گے حضرت اپنے موعد ظہور سے پہلے تو قتل کر دیے جائیں گے، لہٰذا اپنے نفس کو بچانا ضروری ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ پہ جانے پہ قتل کر دیا جائے گا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، اہم اور مہم کی بات الگ جو ہو جاتی ہے تو ائمہ علیہ السلام پھر اس کے لحاظ سے اہم اور مہم ہے۔ آیت اللہ نائینی کی بات اعظم فقہا قبول کرتے ہیں، صرف آخوند کی جو فرمائش ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہاں پہ روشن نہیں ہے۔ قرآن میں اس کو مقرر ذکر اہل کتاب جو مر گئے اور مسلمان نہیں، اگر وہ اسلام کو سمجھ گئے اور پھر نہیں قبول کیا تو اہل جہنم وہ گئی، خدا معاف کر دے۔ لیکن اگر اسلام کو نہیں سمجھ سکے، بلاغ مبین حاصل نہیں ہو پایا تو یہ معذور ہے، تو لہذا خدا ممکن ہے روز قیامت ان کو چھوڑ دے یا روز قیامت ان کو امتحان لے۔ روایات میں بھی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خود بھی قبول کرتے ہیں، آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، اس کو مسیحی میں کہتے مجمع المسکونی کہتے، ان کے بڑے بزرگ علماء اکٹھا ہوتے، اس کے اندر کچھ بدلتے ہیں، اس کو مجمع المسکونی کہتے ہیں، بدل دیتے ہیں ہر 100 سال پر علماء ان کی تورات کو۔ اس کی روایت موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجوسی کہ نبی تھا، ان کو قتل کر دیے، کہ کتاب تھی ان کے پاس جس کو جلا دیے، کتاب کو آگ لگا دی اور اپنے نبی کو قتل۔ جیسے آج کل کہتے کہ اوستا نام ہے، اب کتنا صحیح ہے نہیں معلوم، اور ایک پیغمبر تھے ان کو قتل کر دے۔ اور ایک روایت ہے 90% فقہا جو ہے 1000 سال سے اس کو قبول کرتے ہیں، اس روایت کو عمل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمائے کہ ان سے اہل کتاب کا معاملہ رکھو، مجوسیوں سے، یعنی مسلمانوں کے نزدیک وہ اہل کتاب ہیں، ہر وہ چیز جو نصارہ اور یہود کے لیے کہیں گے وہی زرتشتیوں کے لیے کہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجوسی سے زواج مواقع، یعنی جو حکم نصارہ و یہود کا ایک مرجع کے نزدیک ہے وہی ان کے لیے۔ یعنی آخر وقت سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی
اس کی نماز ادا ہے اسی دلیل کی وجہ سے، یہ دلیل حاکم ہے۔ دلیل حاکم ہے، وسعت ہے یہاں پر۔ دلیل ابتدائی حکم اولی کی دلیل کہ نماز صبح شروع ہونی چاہیے طلوع فجر کے بعد، لیکن اگر کسی کو نہیں معلوم تھا، جاہل تھا، خیال کرا اس نے کہ فجر ہو چکی ہے، نماز پڑھنے لگا اور آخر نماز صبح میں سمجھ میں آیا کہ تھوڑا سا حصہ نماز کا فجر کے بعد تھا، باقی فجر سے پہلے تھا، بغیر علم کے اس سے پڑھا تھا، تو یہ دوسری دلیل آ کے کہتی ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس مؤذن پہ اعتبار ہے، صرف ہر مؤذن اور ہر جگہ اعتبار نہیں رکھتا۔ روایت میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک صحابی تھا جو نابینا، ابن ام مکتوم نام تھا، اس سے سوال کرتا تھا رمضان میں اذان دیتے فجر ہوئی ہے کہ نہیں ہے، خود بھی نندے، جو بھی کوئی کہتے تھے ہاں ہو گئی وہ اذان، پیغمبر سے روایت ہے کہ جب بھی ام مکتوم نماز اذان کہے تم کھاؤ، کیونکہ اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، وہ ہر ایک کی بات پر اذان دے دیتا ہے۔ ہاں کوئی ایسا اذان کہے کہ جو پہچانتا ہو، وقت کو جانتا ہو، جتنا ظاہر ہے اتنی حجیت ہے اس کی۔ اگر بات نہ اگر کوئی انسان اگر احراز کیا، وقت کو معلوم کرنا چاہا، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں غلطی ہو گئی اس سے، تو اس کے لیے ہر ایک کی اذان حجت نہیں ہے۔ رمضان میں کہا کہ اگر ام مکتوم اذان کہے تو کھاتے رہو، کیونکہ بلال وقت کو جانتے تھے، کہا بلال اذان کہے تو کھانا چھوڑ دو۔ ہاں اختلاف ہے، لیکن 90% لوگوں نے کہا حمرہ مشرقیہ کی روایت خاص ہے۔ اگر اہل فن کہے کسی بات کو تو ہم اس کو مانیں گے، اصحاب پیغمبر میں سے تھا ابن مکتوم، لیکن چونکہ پیغمبر نے کہا یہ اس کو اعتبار نہیں ہے، یہ ہر ایک کی بات کے اوپر اعتبار اذان دے دیتا ہے، لہٰذا اس کے اذان پر اعتبار نہ کرو، بلال کی اذان پر اعتبار کرو۔ معیار شرائط ہے کہ اصل اس کی اجتہاد ہے اور عدالت ہے، مرد ہو یعنی خاتون نہ ہو، یہ اس کی شرائط ہے۔ اب میرا نظریہ ایک طرح سے ہے، آپ کا ایک طرح سے، ہر ایک اپنے سمجھ کے لحاظ سے جو اس نتیجے میں پہنچے گا اس کے لیے وہ حجت ہے۔
عالمیت ایک الگ چیز ہے. عالمیت تصریح کی ہے علماء نے. صاحب بعض نے کہا کہ عالمیت شرط نہیں. صاحب جوہر کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کی بھی تقلید ہو سکتی ہے جو عالم نہیں ہے. تو اس میں عالمیت کے سلسلے میں تو تین چیزیں اگر ہوں تو عالمیت شرط ہے. پہلے کہ محرز ہو کوئی عالم ہے، اگر محرز نہیں ہے تو واجب نہیں ہے عالم کی تقلید. دوسرا یہ کہ عالم اور غیر عالم میں آپس میں اختلاف ہو، نظریاتی اختلاف ہو ان چیزوں میں جس میں اس تقلید کرے گا اس کا شخص. دوسرا ہے کہ موافق احتیاط نہ ہو عالم کے فتوے، لہذا ہر مکلف کے اگر اس کے سارے فتوے جو ہیں مکلف کے لیے احتیاط پر ہوں تو پھر وہ تقلید اس کی واجب نہیں ہے. انہوں نے بھی فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے احتیاط کے طور پہ کیا. انہوں نے اپنی گردن پہ نہیں لیا، صرف احتیاط پہ عمل کرنے کو کہا. آپ باز کی کریں گے شفاعت کیوں؟ کیونکہ معیار شفاعت ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. معیار خدا جس کی اجازت ہے اس کی شفاعت ہوگی. مقصر کہ جو جان کر سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، جستجو کر سکتا تھا، معلوم کر سکتا تھا احکام کو اور نہ کیا اس نے، یہ مقصر ہے. دوسرا قاصر ہے. یعنی اس کے ذہن میں آ گیا ہو، اگر کہ اس کے ذہن میں آیا ہو کہ اسلام شاید صحیح ہے، اس کے بعد بھی اسے تحقیق نہیں کی کہ صحیح ہے نہیں، تو ہاں یہ مقصر ہے. اگر اپنے دین پر عمل کرتا رہا اور یہ ذہن میں نہیں آیا کہ کوئی اور دین بھی صحیح ہو سکتا ہے تو ظاہر ہاں یقیناً یہ قاصر ہے. اللہ عادل ہے، اللہ کسی قاصر کو پر عذاب نہیں کرے گا. اجماع ہے کہ پیغمبر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اور پیغمبر کے بعد بھی لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. خلیفہ دوم نے آ کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا شروع کی. القوا ما انتم تلقون ما انتم ملقون. بله
قرآن کہہ رہا ہے یخیل، خیال کے قوہ خیال انسان کے اندر ہے. سید مرتضیٰ سے علامہ مجلسی تک، علامہ مجلسی سے آج تک وہی سحر اور معجزے میں جو فرق ہے ایک اہم چیز ہے. ساحر سیکھ کر انجام دے سکتا، لیکن اگر اس سے کوئی چیز کہیے جو اس سے کہ ہوا میں اڑ جائے، شاید نہیں جا اڑ سکا کیونکہ اس نے نہیں سیکھا ہے. معجزہ وہ جو طلب کیا جائے وہی انجام دیتا ہے. وارث اپنے حصے کا مالک ہو جاتا ہے، وہ اپنے مال کو کچھ بھی کر سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.